جھوٹے مدعیان نبوت کا ظہور۔ علامات قیامت میں سے ایسے دجال و کذاب لوگوں کا ظہور بھی ہے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اپنی خرافات اور باطل باتوں کے ذریعے فتنہ پیدا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خبر دی ہے کہ ان جھوٹے مدعیان نبوت کی تعداد 30 کے قریب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ علامات بھی ظاہر ہو چکی ہیں۔ زمانہ قدیم و جدید میں بہت سے مدعیان نبوت سامنے آ چکے ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ کانے بڑے دجال کی آمد سے پہلے نبوت کے کچھ اور دعوے دار بھی سامنے آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں۔ اس سلسلے کی آخری کڑی کانا مسیحی دجال ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل دوبارہ مشرکین سے نہ مل جائیں اور وہ بتوں کی پوجا نہ کر لیں۔ میری امت میں 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27 مدعیان نبوت کے ظہور کی خبر دی ہے۔ ان میں سے 4 خواتین ہوں گی۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 27 جھوٹے دجال مدعیان نبوت پیدا ہوں گے۔ ان میں سے 4 عورتیں بھی ہوں گی۔ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ان لوگوں کی بڑی تعداد ماضی میں ظاہر ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں یمن میں اسود انسی نے اسلام سے مرتد ہو کر اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کا ارتداد عہد رسالت میں واقع ہونے والا سب سے پہلا ارتداد تھا۔ اس کے جنگجو ساتھیوں نے 3 یا 4 ماہ میں پیش قدمی کر کے یمن کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے مخلص مسلمانوں کی طرف پیغام ارسال کیا کہ وہ اس جھوٹے دجال کو قتل کر دیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اس کی بیوی کی مدد سے اسے قتل کر دیا۔ اس کی بیوی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتی تھی۔ اسود نے اس خاتون کے شوہر کو قتل کر کے زبردستی سے شادی کر لی تھی۔ اس کے قتل کے ساتھ ہی یمن میں اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ یمن کے مسلمانوں نے ساری رویداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لکھ بھیجی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات ہی وحی کے ذریعے خبر دے دی اور آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ساری صورتحال سے آگاہ فرما دیا۔ اس جھوٹے شخص و زمانہ نبوت صرف 3 یا 4 ماہ پر محیط تھا۔ جھوٹے مدعیان نبوت میں سے ایک طلیحہ بن خویلد اسدی بھی تھا۔ مسلمانوں کی اس سے کئی لڑائیاں ہوئیں۔ بالآخر وہ صدقے دل سے مسلمان ہو گیا اور لشکر اسلامی میں شامل ہو گیا۔ اس نے اللہ کی راہ میں کفر کے ساتھ متعدد معرکوں میں بڑی جواں مردی سے حصہ لیا اور آخر کار نہاون کی جنگ میں خلت شہادت سے سرفراز ہوا۔ انہی میں سے ایک مدعی نبوت مسیلمہ کذاب بھی تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کے پاس صرف رات کے اندھیرے میں وحی آتی ہے۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر حضرت خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سربراہی میں روانہ کیا۔ مسیلمہ نے اسلامی لشکر کا مقابلہ 40,000 جنگجوؤں کے ساتھ کیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان متعدد خونریز معرکے ہوئے اور بالآخر شکست مسیلمہ اور اس کے لشکر کا مقدر بنی۔ مسیلمہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا۔ حق کو فتح نصیب ہوئی اور توحید کا علم بلند ہوا۔ مدعیان نبوت میں ایک عورت سجا بنت حارثہ تغلبیہ بھی تھی۔ اس کا تعلق عرب کے عیسائیوں سے تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے اپنے قبیلے کے اور دیگر قبائل کے لوگوں کی ایک کثیر تعداد اس کی ہمنوا بن گئی۔ سجا اپنے لشکر کے ساتھ ارد گرد کے قبائل سے لڑائیاں کرتی ہوئی مسلسل پیش قدمی کرتی رہی، حتیٰ کہ یمامہ پہنچ گئی۔ وہاں اس نے مسلمہ کی نبوت کو تسلیم کر لیا اور اس سے شادی بھی کر لی۔ جب مسلمہ واصل جہنم ہو گیا تو وہ واپس اپنی قوم بنو تغلب میں چلی آئی۔ پھر وہ مسلمان ہو گئی اور اسلام پر خوب جمی رہی۔ پھر وہ بصرہ منتقل ہو گئی اور وہیں وفات پائی۔
عہد تابعین اور اس کے بعد کے زمانے میں نبوت کے جو جھوٹے دعوے دار منظر عام پر آئے، ان میں ایک نام مختار بن عبید ثقفی کا ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس پر وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اس کے اور مصعب بن زبیر رحم اللہ کے لشکروں کے درمیان متعدد جنگیں ہوئیں، جن میں مختار مارا گیا۔ انہی میں سے ایک دجال حارث بن سعید کذاب بھی ہے۔ یہ دمشق میں ایک عابد و زاہد شخص کی حیثیت سے معروف ہوا۔ پھر اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ نبی ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی خبر خلیفہ عبد الملک بن مروان تک پہنچ گئی ہے تو وہ روپوش ہو گیا۔ اہل بصرہ میں سے ایک شخص نے اس کا کھوج لگا لیا اور اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ حارث سے ملا اور اس پر ظاہر کیا کہ وہ بھی اس پر ایمان لا چکا ہے۔ حارث نے اپنے نوکروں چاکروں کو ہدایت جاری کر دی کہ یہ شخص جب بھی میرے پاس آنا چاہے اسے نہ روکا جائے۔ اس آدمی نے ساری صورتحال سے عبد الملک کو مطلع کر دیا۔ خلیفہ نے اس کی ہمراہی میں فوجی دستے روانہ کر دیے۔ انہوں نے حارث کو گرفتار کر کے خلیفہ کے روبرو پیش کر دیا۔ عبد الملک نے بعض علماء فقہا کو ہدایت کی کہ وہ اسے سمجھائے کہ یہ اس کا شیطانی وہم تھا، وہ اپنے ان فاسد خیالات سے تائب ہو جائے، مگر اس نے انکار کر دیا اور اپنی بات پر اڑا رہا۔ چنانچہ خلیفہ نے اسے قتل کر دیا۔ عصر حاضر میں قریباً 1 صدی قبل ہندوستان میں ایک شخص ظاہر ہوا۔ اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ تم 80 برس تک اس دنیا میں زندہ رہو گے۔ لوگوں کی ایک خاصی تعداد اس کی پیروکار بن گئی، مگر علماء حق نے اس کا تعاقب کیا اور اس کے خود ساختہ دلائل کا بھرپور جواب دیا اور واضح کیا کہ وہ نبی نہیں بلکہ دجال اور کذاب ہے۔ ان حضرات علماء کرام میں سے مرزا غلام احمد قادیانی کی تردید میں سب سے زیادہ خدمات جس شخصیت نے سر انجام دی وہ جلیل القدر عالم حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحم اللہ تھے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے سب سے شدید ناقد اور پیچھا کرنے والے تھے۔ سن 1326 ہجری بمطابق 1908 عیسوی میں غلام احمد قادیانی نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو مقابلے کا چیلنج دیا اور دعویٰ کیا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا۔ مرزا قادیانی نے دعا کی، یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اسے سچے کی زندگی میں موت سے دوچار کر اور اس پر طاعون کی ایسی بیماری مسلط فرما جو اس کی موت کا سبب بنے۔ اس دعا کے 1 برس بعد مرزا اپنی بددعا کا شکار ہو گیا۔ مرزا کا سسر بیان کرتا ہے کہ مرزا کا مرض جب بہت بڑھ گیا تو اس نے مجھے نیند سے جگایا۔ میں اس کی طرف گیا اور دیکھا کہ وہ تکلیف کی شدت سے سخت بے چین تھا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے ہیضہ کی بیماری لگ گئی ہے۔ یہ اس کی آخری بات تھی، اور پھر وہ اس کے بعد کوئی واضح لفظ اپنی زبان سے ادا نہ کر سکا اور مر گیا۔ اسی طرح آج کل ایک اور دجال و کذاب اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور انٹرنیٹ کے مختلف پلیٹ فارم سے اپنی نشر و اشاعت کر رہا ہے۔ قیامت تک اسی طرح جھوٹے دجال و مدعیان نبوت کا یکے بعد دیگرے ظہور ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ ان کی وہ تعداد پوری ہو جائے گی جس کی صادق و مصدوق ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، حتیٰ کہ اس سلسلے کی آخری کڑی مسیحی دجال ہوگا جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ پھر سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ اس کو قتل کر دیں گے اور اس کے فتنے کو بھی نابود کر دیں گے۔